ناظرین السلام علیکم۔ آخری چٹان کے 20ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک فوجی سالس کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور وہ میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک حبشی غلام سنہری تشت میں چند تلواریں جو مشق کے لیے استعمال ہوتی تھیں اٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ سالس کے اشارے پر قاسم اور طاہر اپنی کرسیوں سے اٹھے اور انہوں نے تشت سے ایک ایک تلوار اٹھا لی۔ قاسم نے اپنے خود کا نقاب چہرے پر سرکا لیا تھا۔ طاہر نے اس کی تقلید کی۔ تماشائیوں پر ایک سکوت طاری تھا۔ تلواروں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور اس جھنکار کے ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے لگیں۔ عمراء جو اپنی کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکنے لگے۔ قاسم کے حملوں کی تیزی بڑھ رہی تھی اور طاہر صرف اس کے وار روکنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ تماشائی ایک طرف قاسم کی تندہی اور تیزی کے معترف تھے تو دوسری طرف انہیں مدافعانہ جنگ میں طاہر کے کمال کا اعتراف تھا۔ وزیر اعظم اپنی کرسی سے اکڑ اکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالار اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی سے بالشت بھر اونچا ہو رہا تھا۔ قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگرد کے پے در پہ حملوں کی ناکامی برداشت نہ کر سکا اور فرانسیسی زبان میں کچھ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، لیکن پیچھے سے ایک قوی ہیکل فوجی افسر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی دبا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ اس کی کرسی کے پیچھے عبدالعزیز پہنچ چکا تھا اور لوکس کو اپنے کندھوں پر نئے ہاتھ کا دباؤ کہیں زیادہ حوصلہ شکن محسوس ہوا۔ دوسری طرف خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، کیا تمہارے خیال میں بغداد کے مہذب نوجوان نے مدینے کے ایک بدو کو مقابلے کی دعوت دے کر غلطی نہیں کی؟ قاسم کہتا تھا 50 گننے سے پہلے یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میں 300 گن چکی ہوں۔ سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پگلی، میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا تماشا ہونے دینا، وہ اسے ایک بچے کی طرح کھلا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب بچہ اسے کھلانا شروع کرے گا تو اس کی حالت قابل رحم ہوگی۔ سکینہ نے کہا، تم 10 دن تیغزنی کی مشق کرنے کے بعد سمجھ بیٹھی ہو کہ تم اس فن کی استاد ہو گئی ہو، تم کیا جانو مردوں کا کھیل۔ صفیہ نے کہا، میں اپنے مقابلے میں تمہارے بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی بدو کے ساتھ جو لڑے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ دیکھو، قاسم اب اندھا دھند وار کر رہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے پر اکتفا کر رہا ہے۔ طاہر کے بچاؤ کے لیے پیچھے دیکھ کر سکینہ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، جسے وار کرنا ہی نہ آتا ہو وہ روکنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ صفیہ نے کہا، اگر کہو تو 50 کی گنتی اب پھر شروع کروں؟ سکینہ نے جواب دیا، نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو، کہیں میرے بھائی کو تمہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تمہارا یہ بدو تلوار پھینک کر زمین پر لیٹ جائے گا میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں گی۔ صفیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی باتوں کے باوجود ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس نے ابھی تک دعا نہ کی تھی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب اس نے دعا کا ارادہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ وہ کس کی فتح کے لیے دعا کرے۔ قاسم اس کے چچا کا لڑکا تھا، اس کے خاندان کی تمام امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھیں، اور اس کے علاوہ وہ اسے چاہتا بھی تھا۔ اپنی تمام کمزوریوں اور تمام کوتاہیوں کے باوجود قاسم اسے چاہتا تھا، اور جب تک اس کی فوج سے واپس آنے کے بعد اس کی بزدلی کے افسانے مشہور ہوئے تھے، اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی۔ جب وہ خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والی فوج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دل میں کہا تھا، قاسم، خدا تمہیں سلامتی سے واپس لائے، اور جب بغداد کے لوگ میدان میں تمہارے بہادرانہ کارناموں کے عوض تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں تو میں بھی اپنے باغ کے بہترین پھول تمہارے لیے منتخب کروں گی۔ اور پھر اگر سکینہ یہ کہے کہ صفیہ، تمہیں قاسم پسند ہے تو میں برا نہیں مانوں گی، لیکن جب قاسم واپس آیا اور اس کی بزدلی کے انسانوں کے ساتھ اس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتی تھی، اور اظہار محبت کے لیے قاسم کو مجنونانہ حرکتوں سے اس نفرت کی خلیج کو اور وسیع کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت قاسم اس کے چچا زاد بھائی کا مقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا، وہ اجنبی جس کے متعلق وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کی نشانی ہے۔
صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس کے باپ نے بھی حلال و سلیب کے مارکے میں ایک گمنام سپاہی کی حیثیت میں حصہ لیا تھا، اس لیے اسے اسلام کے اس عظیم الشان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی، اور وہ اسی عقیدت نے اس کے دل میں اجنبی کے لیے مروت کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ لیکن کیا طاہر سے ہمدردی کے لیے صرف یہی وجہ کافی تھی کہ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار تھی؟ صفیہ بار بار اپنے دل سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور ہر بار اس کا دل یہ گواہی دیتا تھا، نہیں، اگر کسی اور نوجوان کے پاس یہ تلوار ہوتی تو شاید قطعاً وہ متاثر نہ کر سکتا۔ صفیہ، صفیہ، تو بھی ان نوجوان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس کی حسین صورت کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی نیک دعاؤں کا مستحق سمجھ لیا ہے۔ اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آوازیں بلند نعروں میں تبدیل ہونے لگیں، لیکن صفیہ آنکھیں کھولنے کی بجائے تصور میں یکے بعد دیگرے دو صورتیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک، اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ طاہر کی بے کس شکل تھی، اور دوسرے لمحے وہ طاہر کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کو گردن جھکائے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ خون کے رشتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دعا کی، یا اللہ، قاسم کی فتح، لیکن اس کی زبان رک گئی۔ وہ اجنبی جس نے اس کی زندگی کے سمندر میں پہلی بار ہلکی ہلکی موجیں پیدا کر دی تھی، انتہائی بے بسی کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا، کیا میرے لیے تمہارے چچا زاد بھائی نہ ہونا ایک گناہ ہے؟ تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی آوازیں سن کر صفیہ نے آنکھیں کھولیں۔ طاہر کی مدافعت اب جارحانہ حملوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اور قاسم بدحواس ہو کر الٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا۔ قاسم 3 بار الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گرا، لیکن طاہر نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر ہار منوانے کی بجائے اس بار اسے اٹھنے کا موقع دیا۔ چوتھی بار گر کر قاسم نے اٹھنے کی بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے خود اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، اور اس کے چہرے سے پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی تھیں۔ لوکس نے اٹھ کر اسے پسینہ پونچھنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ جب لوکس پریشان ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، عبدالعزیز نے جھک کر اس کے کان میں کہا، یہ رومال اپنے لیے رکھ لو، ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی، وہ آپ کے کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوکس کے لیے ہونٹ کاٹنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی قسط میں مزید معلومات دیں گے۔